عبداللہ حمید گل صاحب، آپ اس کو سفارتی لحاظ سے کتنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں؟ ایران کی سعودیہ سمیت تمام مسلم ممالک کا آنا اس آخری رسومات میں، یہ کیا میسج ہے ایران کی طرف سے جائے گا کہ اتنی بڑی ایک گیدرنگ ہے، اس کی سفارتی کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں ایران کو؟ دیکھیں، سفارتی تعلقات پاکستان اور چین نے مل کے 2019 سے 2023 کے درمیان بہت بہتر کر دیے تھے، اور سفارت خانے کھل گئے تھے ایک دوسرے کے ملک میں، اور تعلقات بہتر ہو گئے۔ ابھی بھی میں سعودی عرب کے کردار کو بہت مضبوط کہوں گا، کیونکہ سعودی عرب کو کہا گیا امریکہ کی جانب سے، جب انہوں نے ایک آلٹرنیٹ روٹ عمان سے ایک نکالنے کی کوشش کی، اور اس میں 2 بحری جہازوں کو انہوں نے ایکسپیریمنٹل بیسس سے گزارا بھی کیا۔ وہ چند 100 میٹر جو تھی وہ چوڑی آبنا تھی جہاں سے وہ گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر ایران نے مضبوطی دکھائی۔ اس ٹائم پہ انہوں نے کہا، تیاری بھی ہو گئی، 15,000 سولجر ڈپیوٹ ہو گئے، 100 کے قریب لڑاکا طیارے جو تھے، اس کے اندر گن شپ ہیلی کاپٹر، اٹیک ہیلی کاپٹر اور وغیرہ وغیرہ ان کے لیے جو ہے مختص کر دیے گئے۔ امریکن جو ڈیفینس فورسز تھیں وہ تیار ہو گئیں، لیکن وہ چاہتی تھیں کہ سعودی عرب کے اندر جو ان کی ایئر سپیس ہے وہ استعمال کی جائے، اور ان کی زمین کو استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملہ آور ہوں۔ سعودی عرب نے اس کے اوپر کوڑا سا جواب دے دیا کہ جناب یہ ممکن نہیں ہے، اس سے ہمارا جو اسٹریٹجک نوعیت کے نقصانات ہیں اور جو عملی نقصانات ہیں وہ ہمیں پیش آ سکتے ہیں، اور پھر آئے بھی تھے، ان کو کچھ آپ کو پتہ ہے۔ تو سعودی عرب کے اس انکار کے اوپر امریکہ نے ان کو کہا کہ جناب ہم اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے ان کی جتنی بھی بیٹریز ہیں جو انٹرسیپٹرز کہلاتی ہیں، وہ سعودی عرب نے کہا کہ ہم آپ کو اس کا جو کانٹریکٹ ہے وہ منسوخ کرتے ہیں، اور ان سے کہا، دھمکی دی۔ سعودی عرب خاموش رہا۔ یہی وجہ بنی کہ یوکرین کے دفاعی نظام کے اوپر سعودی عرب اور قطر نے اسی وقت، آپ کو یاد ہوگا، معاہدہ کر لیا تھا۔ صدر زیلنسکی وہاں گئے تھے۔ اچھا، اس کے یہ بیک گراؤنڈ جاننا بڑا ضروری ہے، آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں اس کو، لیکن ناظرین کے لیے دیکھیں، دوسری چیز جو اس میں اہم ہوئی وہ یہ کہ جب امریکہ اور ان کی درمیان میں دوریاں ہوئیں، اسی کی بنیاد پہ جب سعودی عرب کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، تو G7 کے اندر جب سعودی عرب کو دعوت دی گئی تو شہزادہ محمد بن سلمان بھی پھر عرب خون ہے ان کا، آپ کو پتہ ہے، وہ تو پھر جوش مارا، انہوں نے کہا میں بھی نہیں جاؤں گا، وہ بھی نہیں گئے۔ تو یہ ایک نیا تعلق پیدا ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ جو سعودی عرب کا اور ایران کا اور قطر کا جو ایک تعلق ہے، کیونکہ 2 عرب ممالک اہم میں سمجھتا ہوں، ویسے تو UAE بھی ہے، لیکن کیونکہ قطر اور سعودی عرب اگر کمبائن ہو جائیں تو پھر میرے خیال میں UAE بہت ویک پڑ جاتا ہے، اور سعودی عرب اگر اکیلا بھی کہیں کھڑا ہو تب بھی جو ہے وہ عرب دنیا کا کوئی ملک سعودی عرب کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو یہ میرے خیال میں ایک نئی الائنمنٹ ہے، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر دنیا میں لکھا جا رہا ہے۔ اس ورلڈ آرڈر کے اندر ایران اور پاکستان میرے خیال میں بنیادی کاتبوں میں سے ہیں۔ انشاءاللہ۔